اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدینہ میلاد گروپ کے ناظرین، احباب کی طرف سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا جس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ روایت صحیح درجے کی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ تو برادران اسلام اور ہمارے دیکھنے والے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث مبارکہ کے مختلف درجات ہیں، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، پھر اس کے بعد اس کے درجات مزید آگے بڑھتے ہیں، ضعیف بھی اس کا ایک درجہ ہے۔ جہاں تک کہ اس حدیث پاک کا تعلق ہے جو ہم سے دریافت کیا گیا، تو یہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے مناقب عمر ابن خطاب کے عنوان سے لے کے آئے ہیں، اور آپ نے یہ حدیث مبارکہ درج فرمانے کے بعد، جو کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور اسے روایت کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن، کہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے۔ اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جو درجہ حسن میں حدیث پاک ہوتی ہے اس سے وہ احکام ثابت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ویسے فضائل کے اندر تو ضعیف حدیث مبارکہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ضعیف درجے کی نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی علیہ الرحمہ اس کو روایت کرنے کے بعد اس کو حسن درجے میں قرار دیتے ہیں۔ اور پھر یہی جو روایت ہے امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر بھی اس کو 2 مقامات پہ لے کے ہے، اور دونوں مقامات پہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے الفاظ یہی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ لہٰذا یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح درجے میں ہے، یعنی کہ اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اور سند اس کی حسن درجے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس چیز کا بھی اضافہ فرما لیں کہ کیا یہ بھی کوئی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان پر حق اللہ نے جاری فرما دیا ہے، یا خدا ان کی زبان پر کلام فرماتا ہے، یا اس کو آپ جن جملوں سے بھی تعبیر کر لیں، تو اس مفہوم سے ملتی جلتی جو روایات ہیں اور اس کی جو مؤید روایات ہیں وہ باکثرت ہیں۔ خود بخاری کے اندر حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو اگرچہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یا فرشتوں نے ان سے کلام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے تو فرمایا کہ وہ میرا عمر ابن خطاب ہے۔ اور اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی روایت درج فرمائی، 3682 نمبر ہے جامع ترمذی میں، کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور آپ کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اور یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جامع سنن ابی داؤد شریف کے اندر 2662 نمبر اس کا نمبر ہے، اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اور وہاں پہ اس کا متن یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی کہ من خیر هذه الامة بعد نبیہا، یعنی کہ وہ کون سا شخص ہے جو اس امت میں
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ہے، نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو سب سے بہتر ہے ان میں سب سے اول فرمایا کہ ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہیں کہ جن کی زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ تو یعنی کہ ان روایات کو اگر دیکھا جائے اور ان کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی زبان پر بھی اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے اور آپ کے دل کے اوپر بھی اللہ نے ہمیشہ حق کو ہی القاء فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث مبارکہ آپ خلاصتاً سماعت فرماتے جائیں کہ فرمائیں کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمائیں کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر ابن خطاب ہے۔ تو عرض کیا کہ محدث کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کوئی بات القاء فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کوئی چیز الہام فرما دیتا ہے، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رہا ہے، اور میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہے تو فرمایا کہ یہ شان اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، یہ حسن درجے کی سند ہے۔ اور باقی جو بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حق جاری فرما دیا، یہ متعدد کتب حدیث کے اندر روایت ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو سمجھنے کی اور اپنے دلوں کو اس سے مزین کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔